بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے رجب بٹ، پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوبر، سب سے مشہور یوٹیوبر، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں یوٹیوب پر ویوز کے ریکارڈ بنائے ہیں۔ لیکن ان کو اچانک شادی کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا۔ شادی سے ایک روز کے بعد ہی ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ہر طرف ان کی خبر چلتی ہے کہ رجب بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رجب بٹ ایک ایسا نوجوان جو کچھ ہی مہینے کہہ لیں یا شاید چند سال کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ایک دو سال میں پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہو چکا، اور ان کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، ملینز آف ویوز ان کے روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی شادی کا بھی بڑا چرچا رہا، بہت سے لوگوں نے ان کی شادی کو دیکھا، شادی کے ویلاگز بھی بہت زیادہ آتے رہے۔ لیکن گرفتاری کس وجہ سے ہوا یہ کہ ان کو تحفہ گفٹ کیا گیا، ولیمے پر ان کو شیر کا بچہ تحفے میں دیا کسی نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان کو رائفل بھی دی گئی، کوئی اسلحہ بھی دیا گیا۔ اب کہا یہ گیا کہ جی محکمہ وائلڈ لائف نے ان کو گرفتار کیا، پولیس کے ہمراہ جا کر ان کی گرفتاری ہوئی، لیکن پھر وہاں سے ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی برآمد ہو گیا، اور اس وجہ سے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس سے پہلے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کے ویلاگز میں نظر آیا کہ کئی دن تک شادی چلتی رہی، اور بہت زیادہ اس میں انتظامات نظر آئے، بہت ریل پیل اور کئی طرح کے فنکشنز اس میں ہوتے رہے، بڑے مہنگے ان کو تحائف ملتے رہے، جن میں سونے کا آئی فون، سونے کی گھڑی، اس کے علاوہ بہت قیمتی انگوٹھیاں، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن شاید ان کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، نہ تحفے دینے والوں نے سوچا، نہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ بھی کنٹروورسی آئی کہ بارات والے دن بھی کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی، کچھ فینز آئے تھے یا وہاں پر کچھ تکرار ہو گئی، اور اس میں بھی لڑائی ہوئی تھی، اور وہ سب بھی چیزیں سامنے آئی تھی۔ لیکن اب پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور یہ دیکھیے جب گرفتار کیا تو اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہی شیر کا بچہ بھی ان کے پاس ہے۔ اب محکمہ وائلڈ لائف والے تھے، اور یہ لوگ ساتھ پولیس والے، اور ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ تھانے کے اندر کی بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس اہلکار بھی وہاں پر ہیں، اور اب شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شیر کے بچے کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ ساتھ لے کر آئے ہیں شاید ثبوت کے طور پر۔ اور یہ ان کی حوالات میں جب ان کو بند کیا گیا ہے، رجب بٹ کو، اس نوجوان کو، اس کی تصویر ہے، اور یہ جب وہاں پر پولیس اہلکار میرے خیال مقدمے کا اندراج کر رہے ہیں، اور یہ وہ رائفل جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ برآمد ہوئی ہے، غالباً یہ وہ رائفل پھر ساتھ سامنے دکھائی گئی ہے، اور پورا آپ یہ دیکھیے کہ اس رائفل کا، اس بندوق کا باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیسنگ سی ہے جس میں یہ رائفل موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے دوست اور ایک اور مشہور ویلاگر ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ کو بھی کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھا گیا تھا، اور وہاں بھی یہی تھا کہ اسلحے کی نمائش کا تھا۔ لیکن یہاں تو اسلحے کے بغیر، لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنے کا مقدمہ ان پر بنا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ، کہ وہ بھی بند کریں اور کہنے جی اس کی ویڈیو بناؤ اور سب کچھ کرو۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا رجب علی بٹ زیادہ کوئی پریشان نہیں نظر آ رہے اس سب کے باوجود۔ یا تو ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط نیت سے کچھ نہیں کیا، یا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ مگر نظر آ رہا ہے رجب بٹ کی آنکھوں سے بھی، میں بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو ہلکے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ کافی دنوں سے شاید نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی، اس لحاظ سے کچھ تھکاوٹ کا بھی ان کے چہرے پر نظر آ رہا ہے ایک امپریشن۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مقدمہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، بغیر لائسنس کے اس طرح وائلڈ اینیمل رکھنا، اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ جی وہ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی شادی پر شیر کا بچہ گفٹ میں ملا، غیر قانونی شیر کا بچہ گفٹ لینے پر گرفتار کیا گیا۔ رجب بٹ کو پارک ویو کے گھر سے گرفتار کیا گیا، محکمہ وائلڈ لائف کے ہمراہ پولیس نے گھر پر چھاپا مارا، محکمہ وائلڈ لائف نے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کیا۔ رجب بٹ سے غیر قانونی گن بھی برآمد ہوئی ہے، لائسنس کے بغیر نومولود شیر کا بچہ رکھنے پر گرفتار ہوئے ہیں۔ چونگ پولیس نے رجب بٹ کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جب بھی رہا ہوں اس کے بعد اپنے ویلاگ میں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اب حال میں ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا ہے یہ ایک بڑا فینومینا پاکستان میں آیا ہے ویلاگرز کا، جس میں نوجوان ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ ویلاگرز کو دیکھا جاتا ہے، اور ان میں بھی رجب بٹ سب سے آگے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے چینلز ہیں، ابھی حال ہی میں یوٹیوب کی طرف سے بھی تمام سٹارٹس مختلف چینلز نے اکٹھے کیے ہیں، جن میں بہت سے لوگ سامنے آتے ہیں
اور جن میں سب سے اوپر رجب بٹ نظر آتے ہیں. ڈکی بھائی ان میں شاید 5ویں نمبر پر تھے. اس طرح سے اسٹرالوجی چینل ہے, دیگر چینلز ہیں. رجب بٹ کے حوالے سے یہ بھی خبریں پہلے آئی تھیں اور اس پہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ ان کے گھر پر فائرنگ بھی کی گئی تھی اور اس کے بعد شاید انہوں نے گھر بھی پھر بدل لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ مشہور اور مقبول ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو پھر ذمہ داری بھی بڑی بڑھ جاتی ہے اور آپ کو اس طرح کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ کہ کوئی عام آدمی ہوتا, شاید اس کو اس طرح سے کوئی تحفہ دیا جاتا, جو غلط ہے, نہیں دینا چاہیے, بغیر لائسنس کے نہیں ہونا چاہیے, مگر کسی کو شاید پتہ نہ لگتا اور اس طرح کے حالات کا شاید اس طرح سامنا نہ کرنا پڑتا. اب پوری دنیا کو پتہ لگ گیا, پورے پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رجب بٹ کو خود کہنا پڑا اپنی ویڈیوز میں کہ بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ جی ہم نے رجب بٹ بننا ہے, ہم نے رجب بٹ بننا ہے, ہم نے اس طرح سے ویلاگ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اس طرح آ گیا, مشہور ہو گیا, لیکن آپ پڑھائی پر ضرور دھیان دیں. یہ نہیں کہ ہر کوئی ویلاگنگ کرے گا اور ہر کوئی اتنا سکسیسفل ہو جائے گا اور اتنی اس کی کمائی ہوگی. اور اس طرح سے انہوں نے کئی دفعہ اپنی گاڑی کا دکھانا اور ظاہر پرسنل لائف دکھاتے ہیں, تو اس میں پھر یہ مسائل ان کے نظر آتے ہیں. تو ایک بڑا فنومینا پاکستان میں آیا ہے ویلاگرز کا, اور اس میں پھر وہ پرسنل لائف اپنی سب دکھاتے ہیں, روز کی اپنی روٹین دکھاتے ہیں. ان کے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ مذاق وغیرہ چلتا ہے, اپنی فیملی میں ان کے والد والدہ, ان کے ساتھ بھی ان کی شرارتیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بچوں میں, بڑوں میں بھی حتیٰ کہ. تو چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں, نوجوان بھی دیکھتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ ان کی زندگی میں یہ کیا ہو گیا کہ شادی کے ایک دن کے بعد ولیمے پر جو تحفے ملے وہی ان کے لیے وبال جان بن گئے, مشکل تحفوں نے کھڑی کر دی ہے. اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے. نون لیگ کے لیے بھی جی بڑی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے, کیونکہ ان کے بہت پرانے رہنما, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے ہیں. اور چینلز پر بھی کئی دفعہ, جب میں ٹیلی ویژن پر کام کرتا تھا اس وقت ہمارے پروگرامز میں کئی دفعہ اور بڑے بھرپور طریقے سے نون لیگ کا دفاع کیا کرتے تھے اور سینئر سیاستدان تھے اور کچھ عرصے سے یہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے. مرحوم لیگی رہنما کی نماز جنازہ کا پھر بتایا گیا, جس میں کہا گیا کہ جی بڑے لوگ ظاہر نون لیگ کی طرف سے بھی آئیں گے. البتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پریس سیکرٹری اور چیئرمین متروکہ وقت املاک بھی رہے. صدیق الفاروق نے 3 سال جیل بھی کاٹی اور ایک کتاب کے بھی مصنف تھے. صدیق الفاروق کے انتقال سے نون لیگ مخلص اور زیرک سیاستدان سے محروم ہو گئی. شہباز شریف کا بیان سامنے آیا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے صدیق الفاروق پختہ نظریات اور وفا کا پیکر تھے. اب طاہر اشرفی صاحب جو پی ڈی ایم کے دور میں بھی, یعنی اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت میں بھی کلیدی رکن رہے کابینہ کا, عام شخصیت, اور سعودی عرب سے بڑے ان کے قریبی تعلقات, سعودی شاہی خاندان سے بھی. ان کے چھوٹے بھائی انتقال کر گئے ہیں. علامہ طاہر اشرفی کے, حافظ طاہر اشرفی کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور حال ہی میں جو زیادہ خبریں آئیں طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے وہ تو یہ تھی کہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں رجسٹریشن ہم نے کروانی ہے وزارت صنعت کے انڈر مدارس کی, یہ کہتے ہیں نہیں جی وزارت تعلیم کے انڈر جائیں گے. وہ ایک الگ بحث چل رہی تھی. اس دوران یہ ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ حافظ طاہر اشرفی کے چھوٹے بھائی حافظ محمد احمد انتقال کر گئے ہیں. یہ آج یہ 2 خبریں جو ہیں کچھ افسوسناک, وہ اس وقت میڈیا میں یا اخبارات میں, ان کی ویب سائٹ پر, ٹیلی ویژن پر یہ رہیں. لیکن سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا پر جو سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے اور شاید اگلے 24 گھنٹے تک کم از کم رہے گی, جب تک کہ مزید کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آتی, ان کی کوئی ضمانت پر رہائی نہیں ہوتی, یا کیا آگے ہوتا ہے دیکھا جائے گا. کہ لیکن کیونکہ یہ تو اسلحہ اگر واقعی یہ جس طرح پولیس کہہ رہی ہے جی برآمد ہو گیا وہاں سے, کیونکہ شیئر تو بظاہر نظر آ رہا ہے, لیکن اسلحے کا دیکھا جائے گا اور کس دوست نے دیا, کس طرح دیا, ابھی ان کے پاس لائسنس نہیں تھا تو کیوں لے لیا, کیسے آ گیا. پاکستان میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بہرحال جب کوئی پکڑ میں آ جائے تو آ جائے. اب دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.